الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ السلام۔ واجب التقریم قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ جامعہ کے ان طلباء کے بہترین پروگرام کو سن رہے تھے، اور اس پورے پروگرام کے اندر ہر طالب علم نے ہمارے دلوں میں علم و ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ جامعہ کا تعلق ہی علم و ایمان سے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے دنیا میں ایمان کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو پہلے تو بہترین قسم کا ایک مکان بنایا، لیکن اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس کا بنایا ہوا مکان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اس میں اوپر آسمان کی شکل میں چھت بنائی اور زمین کی شکل میں فرش بنایا، اور پھر بہترین قمقمے، آفتاب، مہتاب اور ستارے سیاروں کی شکل میں روشن کر دیے، اور پھر انسان کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں پہاڑ کی شکل میں یا پانی کی شکل میں یا ندیوں کی شکل میں یا سمندر کی شکل میں اللہ جل شانہ نے دنیا میں بنا دی، اور اس پورے ایک مکان کو تیار کیا، اور پھر اس مکان میں 4 مخلوق کو بنایا۔ ایک مخلوق کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق سے ہے جس کو حیوانات کہا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں پالنے والے جانور ہو یا جنگل میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہو یا اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہو یا سانپ اور بچھو ہو، ایک اللہ کی مخلوق یہ ہے۔ اللہ کی ایک دوسری مخلوق جن ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آثار و احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس کا وجود ہے اور وہ موجود ہیں۔ اللہ کی ایک تیسری مخلوق ملائکہ ہے، اور ملائکہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ نظر نہیں آتے، لیکن جن اور ملائکہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا اور ملائکہ کو نور سے بنایا۔ اور ایک چوتھی مخلوق حضرات انسان ہے، جس کو رب کریم نے مٹی کے ذریعے سے تیار کیا۔ یہ اس کائنات میں 4 مخلوق ہیں، لیکن ان 4 مخلوق کے اندر پہلی قسم کی جو مخلوق ہے یعنی حیوانات، بقدر ضرورت رب کریم نے ان کو عقل دی ہے، بہت زیادہ عقل نہیں دی، ضرورت کی عقل دی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے کھانے پینے کا نظام، اپنے خواہشات کا نظام پورا کر لیتے ہیں۔
اس سے زیادہ اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا۔ دوسری مخلوق ملائکہ ہے، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے ضرور پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن ان کو جن احکام کا حکم دیا گیا ہے وہ علیحدہ احکام ہیں۔ ان کو احکام تکلیفیہ نماز اور روزے، زکوٰۃ اور حج کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو لانا ہے دنیا میں، یا جن کو جس کام پہ معمور کیا گیا، کسی کو بارش پر، کسی کو ہوا پر، اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری مخلوق جس کو جن کہا جاتا ہے، اللہ نے اس مخلوق کو ناری مخلوق لیکن مکلف مخلوق بنایا۔ جیسے ہم کو مکلف بنایا ہے، اسی طرح ان کو بھی مکلف بنایا ہے۔ ان کو نماز پڑھنا ہے، ان کو روزے رکھنا ہے، ان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کو ایمان لانا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے بھی جنت اور جہنم کے مسائل ہوں گے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے پر جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ حضرات انسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے شروع سے لے کر آج تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، وہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، ملائکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے کہ جن نظر نہیں آتے، افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ملائکہ کو اس لیے نہیں کہ ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کوئی استنجا ہے، دنیا کی کوئی ضرورت ان میں نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو نبی بھی نہیں بنایا۔ نبی انسانوں میں آیا، اور ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان تینوں مخلوق کے حقوق کو بیان فرمایا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں میں مدارس کی اہمیت پیدا ہو جائے اور اس علم کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں تمام مخلوق کے حقوق بیان فرمائے۔ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند مثالیں احادیث کی شکل میں جو ہیں پیش کروں۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے تو ایک اونٹنی جو ہے وہ بلبلانے لگی، منہ ہلانے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت اس کے قریب تشریف لے گئے تو وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اونٹنی یہ کہہ رہی ہے کہ میری طاقت سے زیادہ یہ مجھ سے کام لیتا ہے۔ ان صحابی نے اعتراف کیا کہ جی یا رسول اللہ، اس کے بڑھاپے کے باوجود میں اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہوں، لیکن آئندہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹنی کا حق دلایا۔ آپ کا ایک دیہاتی صحابی کے وہاں تشریف لے جانا ہوا، وہ جنگل سے ہرنی پکڑ کر کے لے آیا تھا اور باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو ہرنی رونے لگی اور یوں کہا کہ میرے بچے جنگل میں بھوکے ہیں، یا رسول اللہ یہ مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، اگر مجھے اجازت ہو جائے تو میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں اور دودھ پلا کر کے میں واپس آ جاؤں گی، پھر یہ مجھے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا پکا وعدہ ہے تیرا؟ اس نے کہا میں بالکل وعدہ کرتی ہوں۔ آپ نے اس مالک سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے۔ وہ گئی اور جا کر دودھ پلا کر کے آ گئی اور اس عربی اور دیہاتی کو کہا کہ لے اس کو باندھ دے۔ اس حدیث شریف سے علماء نے اتنے مسائل کا استنباط فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بچوں پر رحم کرنے کو فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وفاداری کا سبق سکھایا کہ ایک جانور جا کر کے واپس آ گیا، لیکن افسوس کہ بے وفا یہ انسان بنا ہوا ہے جس کے اندر غداری کے مسائل ہیں۔ بعض روایتوں میں ایک یہودی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہو گیا یا کسی صحابی سے وعدہ ہو گیا، 3 دن گزر گئے، وہ صاحب بھول گئے اور نبی علیہ السلام صرف نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے اور 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ 3 دن کے بعد آئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کہ وعدہ ہوا تھا اس کے مطابق میں آپ کے انتظار میں رہا۔ تو وہ ہرنی گئی اور جا کر کے واپس آ گئی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تیرا جی راضی ہوتا ہو تو اس ہرنی کو چھوڑ دے، یہ وفادار ہیں کہ جو جا کر کے واپس آ گئی۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اس سے اشارہ فرمایا آپ نے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے ہیں جانوروں سے متعلق بھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی یہ بل کے اندر اور سوراخ میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ اولاً تو وہ کیڑوں اور مکوڑوں کا مکان ہوتا ہے، تم اس کو ویران کر دو گے، برباد کر دو گے، کسی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ آپ نے کیڑے اور مکوڑے کے حقوق بیان فرمائے، چونٹیوں کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، آپ نے جہاں جتنی چونٹیاں تھیں ان سب کو جلانے کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحی اتاری اس نبی پر اور ارشاد فرمایا کہ ایک چونٹی نے کاٹا جس کی وجہ سے ساری چونٹیوں کو جلا دیا جو ایک امت تھی اور میری تسبیح پڑھنے والی تھی۔ تو باقاعدہ اس نبی کے اوپر اس زمانے میں وحی اتاری اور یہ بیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بل اور سوراخ میں پیشاب نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سانپ ہو یا بچھو ہو اور وہ نکل آئیں، تمہیں ضرر نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو یا استنجا نہ کیا کرو، وہ جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ بہرحال یہ ساری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیوانات کے حقوق بھی بیان فرمائے، آپ نے جنوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، حضرت نے ایک دائرہ کھینچ کر مجھے بٹھا دیا، میں بیٹھا رہا، حضرت بہت دور تشریف لے گئے اور بہت دیر کے بعد واپس آئے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا جی تم نے سنا؟ کہا جی۔ فرمایا کہ میں جنوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا اور انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو کہیے کہ ہدی کو استنجا میں استعمال نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے کھانے کی چیز ہے، فَإِنَّهَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، فرمایا کہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ مکان میں کوئی سانپ نکلتا تھا تو میں فوراً اس کو مار دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان میں جو سانپ نکلے اس کو فوراً نہ مارو بلکہ 3 مرتبہ اللہ کا واسطہ دو اور یہ کہو کہ اگر تو جن ہے یا کوئی اور مخلوق ہے تو یہاں سے نکل جا، اگر وہ واقعتاً جن ہے تو وہ چلا جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ کہنے کے بعد وہ نہیں نکلتا تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہیں وہ سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور عموماً سفید سانپ کی شکل وہ اختیار کرتا ہے، جب جن جو ہے سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ سفید سانپ کی شکل میں ہوا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے باب میں یا اور کسی بزرگ کے باب میں یہ لکھا ہے کہ وہ رات میں حدیث مبارک کو لکھ رہے تھے، اتنے میں سانپ کا بچہ نکل آیا، آپ نے اس کو واسطہ دیا لیکن وہ نہیں گیا، اس کو مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آئے جو پولیس کی شکل میں تھے اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کے ساتھ چلا یہاں تک کہ وہ مجھے جنگل میں لے گئے، زمین کے اندر بہت بڑا تہخانہ تھا، اس تہخانے میں مجھ کو لے گئے اور بہت دور تک جب میں چلتا رہا تو ایک بہت بڑا تہخانہ آیا جس کے اندر لمبے لمبے قد کے انسان تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ جن تھے، اور تخت لگا ہوا ہے، اسی طرح جنازہ رکھا ہوا ہے اور بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہے اور قاضی بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے کھڑا کر کے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس صورت میں اس کی کیا سزا اسلام میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ عمدن اور جان بوجھ کر قتل کرے تو قصاص ہے اور غلطی سے قتل کر دیں تو دیت ہے۔ تو کہا تم نے بادشاہ کے بیٹے کو مار دیا ہے؟ کہا میں نے تو کسی کو نہیں مارا۔ کہا جب تم حدیث لکھ رہے تھے تو ایک سانپ کا بچہ جو نکلا تھا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور تمہاری زیارت کے لیے وہ آیا ہوا تھا اور تم نے اس کو مار دیا۔
اب آپ کی سزا آپ ہی متعین کریں حدیث کی روشنی میں کہ آیا آپ کے ساتھ قصاص کا مسئلہ ہو یا دیت کا مسئلہ ہو۔ یہ بحث چل رہی تھی قاضی کے ساتھ کہ اتنے میں ایک جن کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں کے اوپر کی پلکیں لٹکی ہوئی تھی، اس نے یوں اٹھایا اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی اپنی حیات کو بدل کر کے جائے اور سامنے والا اس کو مار دے تو اس پر لا قود ولا دیت، اس پر قصاص بھی نہیں ہوتا اور اس پر دیت بھی نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے میری جان کے جانے پر جتنا غم نہیں تھا، ایک صحابی کی ملاقات پر مجھے اتنی خوشی ہو گئی کہ ایک ملاقات ہو گئی میری ایک صحابی سے۔ لیکن علماء بحث کرتے ہیں کہ فی زماننا اگر کوئی جن مل جائے اور وہ یہ کہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں صحابی رسول ہوں اور میری عمر بڑی لمبی ہے، اور عموماً جنوں کی عمر جو ہے بہت لمبی ہوا کرتی ہے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو وہ یقیناً صحابی ہیں، لیکن ہم اس زمانے میں تابعی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ علماء نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم تابعی نہیں کہے جائیں گے۔ یہ ایک برکت کی چیز تو ہو سکتی ہے، تبرک کی چیز تو ہو سکتی ہے کہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، لیکن تابعی نہیں کہے جائیں گے، اس لیے کہ تابعیت کے لیے اور صحابیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ متعین کر دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ جو دور تابعی ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ جو دور طبع تابعی ہے۔ اس زمانے میں جو آئے گا وہی تابعی اور طبع تابعی کہا جائے گا۔ بعد میں اگر کوئی آیا اور اس کی ملاقات ہو گئی کسی جن صحابی سے، تو اس صورت میں وہ تابعی کا لقب نہیں پا سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر جن جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں 3 مرتبہ اس کو واسطہ اللہ کا دیا جائے، اگر وہ نکل جائیں تو فبیا، ورنہ تو پھر اس کو مارا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جنوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ بہت سارے حقوق جنوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، اس لیے جنوں کے بھی حقوق ہے۔ نمبر 3، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملائکہ کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ملائکہ کو جو ہے بدبو سے بڑی نفرت ہے، اس لیے کوئی انسان جو ہے مسجد کے اندر وہ بدبودار چیز کو، لہسن کو کھا کر، پیاز کو کھا کر کے نہ آئے، جس کی بنیاد پر تکلیف پہنچتی ہے ملائکہ کو۔ فرمایا کہ انسان جب مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس موقع پر جب تک وہ باوضو ہوا کرتا ہے، اس کی ہوا نہیں نکلتی، وضو نہیں ٹوٹتا، وہاں تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو جب تک انسان کی ری اور ہوا خارج نہیں ہوتی، وہاں تک وہ اس کے قریب ملائکہ بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے وہ بدبو نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے ملائکہ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ملائکہ کے بھی حقوق بیان فرمائے، آپ نے جنوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور آپ نے حیوانوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، آپ نے کیڑے اور مکوڑوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، آپ نے چونٹیوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور خود انسان کے انسان پر کیا حق ہے اس کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے اوپر 10 حقوق ہیں۔ فرمایا کہ وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کی جائے، لیکن اس کے آداب بیان فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیادت کیسے کرو گے۔ روایت میں ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے بعد عیادت کے لیے جاؤ، بہت جلدی عیادت کے لیے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی بیماری ہو اور وہ 1-2 دن میں اچھی ہو جائے گی۔ 3 دن کے بعد اگر آپ کو پتا چلے کہ واقعتاً اس کی بیماری میں زیادتی ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہمیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بیمار کی عیادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس صورت میں 60 سال میں وہ کتنا چل سکتا ہے، جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔
ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بیمار کے پاس انسان بیٹھا رہتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی عیادت کے اوپر اس کو 70 سال کا ثواب ملتا ہے۔ 70 سال عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو خود حقوق بیان فرمائے مومنوں کے اوپر کہ اگر بیمار ہو جائیں تو اس کے عیادت کے لیے جائیں، اگر انتقال ہو جائیں تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 1 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرات یہ جو ہے ایک وزن ہے جو عرب کے اندر ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے وہاں گرام ہوتا ہے تو 2-3 گرام کا یہ ایک قرات وزن ہوتا تھا۔ لیکن یاد رکھو فضائل کے باب میں جب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو 1 قرات ثواب، اور اگر تدفین تک شریک رہتا ہے تو 2 قرات ثواب ملتا ہے، تو قرات کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ قرات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبقت رحمتی غضبی، میں نے اپنے شیخ مولائی و مرشدی حضرت شیخ محمد یونس صاحب قدس اللہ سرہ سے سفر کے اندر سنا کہ اللہ کے حبیب نے جو حدیث قدسی نقل فرمائی ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، فرمایا رحمت ہی کا غلبہ تھا کہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اگر غضب اور قہر کا غلبہ ہوتا تو یہ کائنات کبھی وجود میں نہ آتی۔ یہ اس کی رحمت کا غلبہ تھا کہ اس ذات اقدس نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کائنات کو وجود دیا۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ کائنات کو وجود دینے کے بعد اللہ اس کائنات کا مربی بنا، اور قرآن کی بدایہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں اس کائنات کا مربی ہوں، تربیت کرنے والا ہوں اور رب ہوں۔ فرمایا یہ بھی رحمت کا غلبہ بتا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمتوں کو بیان فرمایا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جہنم ہی میں نہیں جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کو میں جانتا ہوں۔ فرمایا اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ گرمی بہت لگتی ہے، تو اب تعالیٰ جل شانہ ایک درخت اگائیں گے، نکالیں گے، وہ کہے گا مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آگے تو کچھ نہیں مانگے گا، تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں۔ اللہ اس کو وہاں پہنچا دے گا، پھر اور ایک درخت نکالے گا تو فرمائیں گے کچھ دیر وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ اللہ وہاں پہنچا دے گا، آہستہ آہستہ جنت کے قریب پہنچا دے گا۔ اب وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اندر ہی بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرا برا ہو، آدم کی اولاد، تو جو ہے وعدہ کر کے توڑ دیا کرتا ہے، بار بار تو نے مجھ کو کہا کہ میں نہیں مانگوں گا، میں نہیں مانگوں گا، پھر بھی تو وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اچھا جا میں نے تجھ کو جنت دے دی۔ اب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھے عطا کیا۔ یہ ادنا جہنمی کا مسئلہ ہوگا کہ میں نے تجھے 10 دنیا کے برابر جنت کے اندر عطا کیا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، وہ دل میں سوچے گا کہ یہ عجیب مسئلہ ہے، سب سے اخیر میں جنت میں جا رہا ہوں اور 10 دنیا کے برابر ایک سیٹ بھی مل جائے تو غنیمت ہوگا، یہاں تو 10 دنیا کے برابر کہہ رہے۔ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ کو یہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ انت مالک، تم مالک ہو کر اتسخر بھی وانت مالک، تو مالک ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہنس پڑیں گے اس کی بات کے اوپر کہ ابھی تو جہنم میں مرا جا رہا تھا اور ابھی مجھ سے کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اپنے ہنس رہے، شاگردوں سے کہا کہ مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے ہنسے تھے، اور ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ ہنس رہا ہے۔
تو بہرحال اس حدیث کو حدیث زہر سے تعبیر کیا گیا. حدیث مسلسلات کو آپ نے پڑھا ہوگا, جو روایات اس میں اعمال کے اعتبار سے تسلسل کی چلتی ہے, تو حدیث زہر جو ہے یہ ہستے ہستے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. یہاں تک کہ مسلم شریف کی ایک روایت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس پر اللہ موت طاری کر دے گا, اللہ تعالیٰ بے ہوشی اس پر طاری کر دے گا. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف پر جو مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا کہ مومن جہنم میں بھی چلا گیا تو اللہ اس کو بے ہوشی کے ایام میں اس کے دن پورا کرا دے گا تاکہ آگ کے اثر کا احساس نہ ہو سکے اس کو. میرے بھائیو, اللہ کی رحمت کا کیا کہنا, کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان ہی نہیں سکتا ہے. ہم نے اپنے مالک کو جانا نہیں, پہچانا نہیں, ما قدر اللہ کا قدری, ہم نے اپنے رب کا مقام نہیں پہچانا, اس کے مرتبے کو نہیں پہچانا. آپ نے ابھی جو زلزلہ قریب زمانے میں ترکی میں آیا اور صرف 2 منٹ کا وہ زلزلہ تھا جو 8 پوائنٹ سے زیادہ تھا, لیکن اس زلزلے کا حال یہ ہوا کہ بلڈنگوں کی بلڈنگیں بیٹھ گئی اور جو شاندار مکان ان کے تھے وہی ان کے لیے قبر بن گئی اور اسی میں وہ دفن ہو گئے. اور عجیب حال یہ ہے کہ اس کے اندر 50,000 سے زیادہ آدمی مر چکے ہیں. اس میں کچھ واقعات اس طرح کے آئے ہیں. ایک بچے کا ٹویٹ کے اوپر کوئی بات آئی جو 5 سال کا بچہ ہے اور اس کو 110 گھنٹے کے بعد نکالا گیا. یعنی آپ انداز لگائیں کہ 4-5 دن گزر چکے تھے اور اس کے بعد اس کو نکالا گیا. جب اس کو نکالا تو اس سے پوچھا گیا کہ 5 دن تک تیرے اندر گزر گئے, نہ ہوا کا راستہ تھا, نہ کھانے کا مسئلہ تھا, نہ پینے کا مسئلہ تھا, زندگی گزری تیری کیسے؟ تو اس نے کہا مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی تو کوئی سفید کپڑا والا ظاہر ہوتا تھا, میرے منہ میں لقمے دے دیا کرتا تھا اور مجھے پانی پلا دیا کرتا تھا اور بس میں تر و تازہ رہا یہاں تک کہ تم لوگوں نے مجھے نکال دیا. ایک عورت کا واقعہ کہ جس کو 11 دن کے بعد نکالا گیا اور وہ لمبے ہاتھ کر کے یوں کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا کروڑوں احسان ہے کہ بغیر کھائے اور بغیر پانی پیے ہوئے 11 دن تک اس نے مجھ کو زندہ رکھا اور میں صحیح سلامت اور زندہ ہو کر کے نیچے سے نکل رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ان 7 جوانوں کو جن کو کہف کے اندر سلا دیا تھا اور 300 سے زائد سال سوتے رہے اور کروٹیں اللہ بدلتا رہا, اور حال ان کا یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو سوئے تھے اور ان پر 300 سے زائد سال گزر گئے پھر بھی اتنی ہی عمر رہی اور ان کی عمر بڑی نہیں. مثلاً وہ 50 سال کی عمر میں سوئے تھے تو اٹھے تو 50 ہی سال تھے, 350 نہیں ہوئے تھے. وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ وہ اصحاب کہف ہیں جن پر روزانہ آفتاب طلوع ہوتا تھا, لیکن اس آفتاب نے نہ ان کی عمر بڑھائی, نہ ان کی داڑھی بڑھائی, نہ ان کو برہا کیا, کچھ ان کے اوپر اثر نہیں ڈالا. اللہ نے اشارہ کر دیا آفتاب بھی میرے تابع ہیں, میں چاہوں گا تو زندگی بڑھاؤں گا ورنہ آفتاب کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا اسباب کا نام ہے لیکن اسباب میں ڈالنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دنیا سبب ہے اور اس سبب کے اندر ڈالنے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے. اسباب ہماری زندگی نہیں پالتے, اسباب ہماری زندگی نہیں بناتے ہیں, بلکہ اسباب کے اندر جو چیز اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اسی کے اوپر ہماری زندگی پلے گی. وہ خیر بھی ڈالتا ہے, وہ شر بھی ڈالتا ہے, وہ اچھائی بھی ڈالتا ہے, وہ برائی بھی ڈالتا ہے, وہ مصائب بھی ڈالتا ہے, وہ خوشیاں بھی ڈالتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی خوشیاں بھی فانی ہے اور دنیا کی غمیاں بھی فانی ہے, دنیا کے عیش و عشرت بھی فانی ہے اور دنیا کی مصیبتیں بھی فانی ہیں. موت کے اوپر ساری چیز ختم ہو جانے والی ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین بات زاد المعاد میں لکھی ہے کہ آخرت پر مومن کا ایمان ہے اور آخرت کی 2 خصوصیت ہے.
ایک خصوصیت یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ ایک موضع بدل ہے، یعنی وہاں انسان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو اعمال کرو گے اس کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ مقام عمل ہے اور وہاں تم کو عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری خصوصیت آخرت کی یہ ہے کہ وہاں بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ وہاں بالکل فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ اگر عذاب ہے تو اس میں بقا ہے، اگر جنت ہے تو اس میں بقا ہے، تو بقا ہی بقا ہے، باقی رہنا ہی باقی رہنا ہے۔ فنائیت وہاں ہے ہی نہیں، تو جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس چیز کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور وہ ہے آخرت ہے۔ دنیا تو بہرحال آنی جانی ہے، اس کی خوشیاں بھی جانے والی ہے، اس کی غمیاں بھی جانے والی ہے، اس کے عیش و عشرت بھی جانے والی ہے، اس کی مصیبت بھی جانے والی ہے، اس کا جیل خانہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور اس کا شاندار مکان بھی ختم ہونے والا ہے۔ اصل آخرت ہے، اور اس انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ بیمار ہو تو عیادت کرے، انتقال ہو جائیں تو اس کے جنازے میں شریک ہو، حتیٰ کہ اس کی تدفین میں شریک ہو۔ اگر وہ قسم کھا لے اور اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اس کی قسم کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس صورت میں اس کو یرحمک اللہ کہے۔ میں نے قید لگائی ہے کہ اگر اس کسی مومن کو چھینک آئے اور وہ خود الحمدللہ پڑھے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا ہے، اگر وہ الحمدللہ نہیں پڑھتا تو ہمیں یرحمک اللہ سے دعا نہیں دینا ہے۔ قاضی عافیہ ایک حنفی قاضی تھے، بہت بڑے قاضی تھے۔ چاپلوس لوگ جو ہوا کرتے ہیں ہر دور کے اندر حکومت کے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اس کا کہ ہر دور میں حکومت کے کچھ چاپلوس ہوا کرتے ہیں۔ زمانہ ہارون رشید کا تھا، اور ہارون رشید کے دربار میں کچھ چاپلوسیوں نے ہارون رشید کو شکایت یہ کر دی کہ قاضی عافیہ جو ہے وہ حکومت کے مال میں اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے بلا لیا قاضی عافیہ کو، بیٹھے ہوئے ہیں، سارے وزراء بیٹھے ہیں، پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، مسئلہ چل رہا ہے ان کا، اور اس درمیان ہارون رشید کو چھینک آ گئی۔ سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ، لیکن قاضی عافیہ نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم نے مجھ کو دعا نہیں دی، کیا اس لیے کہ میں نے تمہاری پکڑ کی ہے؟ تمہارا کیس چل رہا ہے، تمہارا مقدمہ میرے پاس ہے، اس لیے تم نے مجھ کو دعا نہیں دی؟ فرمایا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے حدیث پر عمل کیا۔ فرمایا حدیث پر کیا عمل ہوا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتش اور چھینکنے والا اگر خود الحمدللہ پڑھے تو اس کو یرحمک اللہ سے جواب دینا ہے، اور اگر خود نہ پڑھے تو اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ چونکہ آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا اس لیے میں نے آپ کو یرحمک اللہ سے جواب نہیں دیا۔ ہارون رشید نے جواب دیا کہ جو دعا میں اتنی بخیلی کرتا ہو اور شریعت کے خلاف دعا نہیں دے سکتا، وہ حکومت کے مال میں اسراف کیسے کر سکتا ہے؟ اسی پر ان کی رہائی ہو گئی۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے اس واقعے کو ہمیں بخاری میں سنا کر کے یہ کہا تھا کہ قاضی عافیہ کی رہائی جو ہے وہ اتباع سنت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انسان سنت کے اوپر چلے گا تو اللہ جل شانہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی رہائی عطا فرمائیں گے، بڑے سے بڑے ظالم کے پاس سے بھی رہائی عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت میں اللہ کی محبت ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو بھلا کیسے اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ مومن کے اوپر آنے والے حالات جو ہیں وہ کبھی اللہ کی طرف سے ابتلا بھی ہوا کرتے ہیں، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں، امتحان بھی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کاروبار کا مسئلہ، کبھی بیماریوں کا مسئلہ، کبھی جیل کی سلاخوں کا مسئلہ، کبھی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ابتلا بھی ہوتے ہیں، یہ امتحان بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے سرخیل اور ہمارے سلسلے چشتیہ کے سب سے بڑے
جو ہیں ہمارے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشتیہ جو ہمارا ہے، ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے حضرت شیخ یونس صاحب سے سنا کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ میرے استاذ کو یعنی حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا فرمائی تھی، فرمایا میری نظر میں اتنی مقبولیت فی زماننا اللہ نے کسی بزرگ کو نہیں عطا فرمائی۔ جو حضرت شیخ ماں زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا یہ سلسلہ چشتیہ جو اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا ہے، سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ جو ہے وہ ملتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی نے اپنے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی۔ بات تو اصل حدیث کے سلسلے میں نقل کی ہے کہ ہمارے مدرسوں میں کبھی آپ آؤ گے تو مدرسے میں حدیث کی کتابیں جہاں پر آئی جاتی ہے تو متن مختصر ہوتا ہے، حدیث مختصر ہوتی ہے، سند بڑی لمبی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو اتنی لمبی سند ہوتی ہے کہ کبھی 20 روات 25 روات 30 روات بس چلتے ہی رہتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان۔ تو کبھی کبھی عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ بلا فلان 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 یہ سب نام لیتے رہتے ہیں، تو حدیث تو مختصر ہے، یہ اس کا کیا فائدہ ہوا اس سند کا؟ اس پر ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ نے جو بہت پیاری بات فرمایا کہ بھائی ایک بہترین قسم کی ٹرین ہے۔ میں اس کی مثال دوں کہ اس وقت وندے بھارت نکلی ہوئی ہے جو بہت شاندار ٹرین ہے، جس کے اندر کھانا بھی بہترین، اس کے کوچ بھی بہترین، اس کے ڈبے بھی بہترین۔ یہ بہترین قسم کی ٹرین جو ہے وہ دہلی جا رہی ہے۔ اب ایک پرانا ڈبہ جو ہے جو 1990 کا ماڈل تھا یا اس سے بھی پرانا ماڈل تھا، تو اس کو پیچھے جوڑ دیا گیا، اسی بہترین ٹرین کے پیچھے جوڑ دیا گیا۔ اس میں سے چیں کی آواز بھی آ رہی ہے، چوں کی آواز بھی آ رہی ہے، تو ایک پرانا سا ڈبہ پیچھے جوڑ دیا گیا۔ اب یہ بہترین ٹرین کے ڈبے اس سے پوچھنے لگے، اس بوگی سے جو پرانی بوگی ہے اس سے یہ پوچھنے لگے کہ بلا ہم اتنی خوبصورت ٹرین ہیں اور تو ہمارے ساتھ جوائنٹ کیسے ہو گیا؟ تو پرانا ڈبہ کہے گا کہ بھائی جہاں تم جاؤ گے وہاں مجھے بھی جانا ہے، دہلی جاؤ گے تو میں بھی دہلی ہی جا رہا ہوں، تم جو ہے مسافروں کو لے کر جا رہے ہیں اور میں اپنی مرمت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے میری مرمت کرانا ہے وہاں پر، مجھے درست کرنا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ میرا کرا جڑ گیا ہے تو اب تمہارے ساتھ میں بھی دہلی پہنچ جاؤں گا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک اسی طرح اس وقت ہم جو نااہل لوگ ہیں، جو یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نااہل لوگ ہیں، ہمارا وہ مقام کہاں ہو سکتا ہے جو ہمارے اکابر کا مقام تھا، ہمارے بزرگوں کا مقام تھا، ہمارے رونے والے اولیاء اللہ کا مقام تھا، ہمارے محدثین کا مقام تھا۔ ہم کہاں ان کے برابر، بلکہ ان کے پاؤں کی راگ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ہم تو ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سند کے ذریعے سے اپنا کرا ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اپنے اکابر سے کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ کے پاس اور جس نبی کے پاس آپ جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم تو اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہماری مرمت ہو جائیں اور ہمارا کرا جڑ چکا ہے تمہارے ساتھ، تو اب انشاءاللہ تعالی جہاں رحمت خداوندی تمہارے اوپر نازل ہونے والی ہے، تمہارے صدقے میں ہم پر بھی نازل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ سلسلہ تصوف جو ہے، یہ سلسلہ تصوف کے اندر بھی ہم جب جوائنٹ ہو جاتے ہیں، جب کسی سے بیعت ہو جاتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنا کرا جوڑ دیا، ہم نے اپنا کرا جوڑ دیا ہے ان پیر کے ساتھ، اس بزرگ کے ساتھ، اس ولی کے ساتھ اپنا کرا جوڑ دیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نااہل ہوں، میں نادان ہوں، میں نالائق ہوں، میں معاصی کا پتلا ہوں، میں گندہ کرا ہوں،
لیکن تم نیکوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں تاکہ رحمت خداوندی جب تم پر اترے تو کچھ چھیتے اللہ مجھ کو بھی نصیب فرما دے، میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے۔ حضرت مولانا تقی صاحب کا نام آیا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات ذکر کروں۔ مولانا تقی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی مولانا رفیع صاحب، ہم دونوں کے دونوں جب ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو 1 سال تو کچھ نہیں کہا، لیکن 1 سال کے بعد ہم کو بلا کر کے یوں کہا کہ دیکھو تم دونوں بیانوں میں بہت جاتے ہو، اب آئندہ بیان میں نہ جایا کرو۔ شیخ حکم لگا رہے ہیں کہ آئندہ بیانوں میں نہ جایا کرو۔ آج کل کی پیری مریدی کا حال یہ ہے کہ بس اللہ ہی معاف فرمائے، اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ آپ کو 3 سال تک بیان میں نہیں جانا ہے تو شاید مرید اتنے ہیلے حوالے کرے گا۔ حضرت امت کا فائدہ ہے، امت کے ساتھ ربط ہے، امت کو جوڑنا ہے، اور پیر کی بات کو ہوا میں اڑا دے گا۔ چونکہ آج کل پیری مریدی نام ہی اس کا رہ گیا ہے کہ کبھی پیر کو جنت میں اڑاؤ، کبھی خود جنت میں اڑنے لگو۔ بس ایک خوابوں کی دنیا رہ گئی ہے، اپنی اصلاح، اپنی تربیت یہ تو کوئی چیز رہی نہیں کہ اپنے باطنی امراض کو پیش کریں ان کے سامنے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائیں، ہماری تربیت ہو جائیں، ہم بن جائیں، اس کی تو فکر ہے نہیں۔ بس اپنے آپ کو کبھی تو ہے، حالانکہ مسائل تصوف میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے شیخ کو اپنی عزت کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تصوف کا مسئلہ ہے کہ اپنے شیخ کو اپنی عزت کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، اپنے شیخ کو اپنی دولت کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، اس لیے کہ شیخ تربیت کے لیے ہیں، عزت کمانے کے لیے نہیں ہے، دولت کمانے کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال تقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے بیان پر ہمیں منع کر دیا۔ اب لوگ ہمیں بیان کی دعوت دینے آ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں دونوں بھائی حضرت نے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے پاس جائیں تو ہم کہا کرتے ہیں کہ حضرت کے پاس جاؤ لیکن ہمارا نام نہ لینا۔ اس طرح پر 7 سال گزر گئے، ایک بیان نہیں ہونے دیا، ایک بیان نہیں۔ ایک قول کے مطابق 8 سال گزر گئے۔ اب اس کے بعد اکورا خطک سے دعوت پہنچی ان کو تو مولانا نے وہی جواب دیا کہ حضرت نے منع کر رکھا ہے۔ تو کہا اچھا ہم حضرت سے کہیں۔ حضرت سے جا کر کہا تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا مولی تقی چلے جاؤ، یہ ہے اجازت۔ فرمایا مولی تقی چلے جاؤ، لیکن جانے کے بعد تم دونوں بھائی میرے پاس آنا۔ گئے، بیان کر کے واپس آ گئے، سالانہ جلسہ تھا۔ جب واپس آئے دونوں بھائی تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ نے 70 سے زائد خطوط نکالے۔ وہ سب کے سب خطوط حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے تھے جو مدینہ شریف سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو لکھے تھے، اور ہر خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عزیزم تقی اور رفیع آپ سے بیعت ہوئے ہیں، آپ ان کی ایسی اصلاح فرمائیں کہ ان کو بیان کرنے نہ جانے دیں تاکہ وہ حدیث کے رجال میں بن جائیں، وہ حدیث کے آدمی بن جائیں۔ فرمایا ہر خط میں حضرت شیخ کو مدینے سے تمہاری فکر تھی کہ یہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان دونوں کو حدیث کے آدمی بناؤ۔ یہ ہے اکابر کی نظر، یہ ہے بزرگوں کی نظر۔ تو بہرحال میرے بھائیو، خیر میں بہت دور نکل گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مومن کے اوپر حقوق ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کے جو حقوق بیان فرمائے وہ بے شمار ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ چھینک آئے تو ان کا جواب دو، ضرورت پڑے تو ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو، اور مدد بھی اس طرح کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اخلاص ہو، للہیت ہو، اور ظاہر میں اگر وہ گاری پر نظر آتا ہے تو تان و تشنی نہ کرو، اس لیے کہ اندر کی بات وہ جانتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ بیچارہ جانتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے، پیچھے محمد تقی صاحب اور محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ نئے فاضل نئے فارغ ہو کر کے آئے تھے، کہیں جا رہے تھے، چوراہے پر گاڑی رکی تو مانگنے والے آ گئے۔
ماں شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 روپے نکال کر کے ان کو دے دیے، پھر دوسرا آیا ان کو دیے، تیسرا آیا ان کو دیے، جتنی دیر گاڑی رکی دیتے رہے۔ جب گاڑی چلی تو مولانا تقی صاحب کہنے تھے کہ میں نے ابا جی سے یوں کہا کہ ابا جی آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں، یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو نئے فضلہ ہوتے ہیں نا، ان کو مسائل کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، جوش بہت ہوتا ہے ان کو، اور یہ جوش میں حقیقت کھو بیٹھتے ہیں کہ کہاں کس مسئلے کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ماں تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نیا فارغ ہو کر آیا تھا، میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو ابا جی نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد فرمایا بیٹو میری بات سنو، ہم بھی اللہ کے مستحق کہاں ہیں؟ ہم بھی اللہ کے مستحق کہاں ہیں؟ اگر اللہ استحقاق پر دینے پر آ جائیں تو خدا پاک کی قسم پانی کا ایک گھونٹ ہم کو نہیں دے گا۔ وہ بغیر استحقاق کے ہم کو دے رہا ہے، نہ نماز ہے ہمارے پاس، نہ روزہ ہے ہمارے پاس، نہ عبادت ہے ہمارے پاس، نہ اخلاص ہے ہمارے پاس، نہ للہیت ہے ہمارے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ بغیر استحقاق کے ہم کو کھلا اور پلا رہا ہے۔ فرمایا ہمیں بھی مخلوق کا اسی طرح تعاون کرنا چاہیے جیسے وہ رب ہم کو دے رہا ہے۔ امید ہے کہ اسی بغیر استحقاق کے دینے پر اللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ تو مومن کے اوپر حقوق ہے، انہی حقوق میں بیان کیا گیا، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، آپس میں پیار اور محبت سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر کے رہو۔ میرے بھائیوں ہم بہت لڑ چکے، بڑے اختلاف ہمارے ہو چکے، آپس میں بہت دور ہو گئے، ایک دوسرے سے بہت مقابلہ کر لیا۔ اب مومنوں کو چاہیے کہ امتم واحدہ، ایک امت بن جائیں، اللہ کی رحمت یقیناً اترنے کے لیے تیار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے علوم جو ہیں، یہ سارے علوم چاہے جنوں کے حقوق ہے، حیوانوں کے حقوق ہو، یا ملائکہ کے حقوق ہے، یا انسانوں کے ساتھ حقوق ہے، ان تمام حقوق کو جو ہیں وہ اسی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اور ان مدارس دینیہ اور مدارس اسلامیہ میں اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی لیے ان مدارس کو جو ہیں کھولے گئے ہیں، اور ان مدارس کے ذریعے سے ان علوم کی روح پھونکی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ ان مدارس کو عبث نہ سمجھے، بیکار نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے، ان علماء کو حقیر نہ سمجھے، ان علماء کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ میں نے ابھی کسی بیان میں کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کو نماز پڑھنا تھا، اب امام نے نماز پڑھا دی تو اس میں کون سا مسئلہ ہو گیا؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو قیامت کے دن صرف آپ کی نماز کی پوچھ ہوگی، اور امام کو سارے مصلیوں کی پوچھ ہوگی۔ آپ امام کی ذمہ داری سمجھیں کہ امام کو سارے مصلیوں کی پوچھ ہوگی۔ تو یہی علماء ہیں جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں، یہی علماء ہیں جو ایمان کی روح پھونک رہے ہیں، یہی علماء ہیں جو ہمیں سیدھی راہ بتا رہے ہیں، یہی علماء ہیں جو ہمیں صراط مستقیم بتا رہے ہیں، یہی علماء ہیں جو ہمیں مسجد تک لے جا رہے ہیں، یہی علماء ہیں جو ہماری نمازیں صحیح کر رہے ہیں، یہی علماء ہیں جو ہمارے رمضان کو بہترین بنا رہے ہیں، یہی علماء اور حفاظ ہیں جو ہمیں قرآن سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، اور یہی علماء ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے قبر پر ایصال ثواب کرنے والے ہیں۔ یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو پہلا انسان آدم علیہ السلام کو اسی علوم کو لے کر کے بھیجا تھا۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہی علم لے کر کے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے حدیث شریف پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَن تَزِلُّوا بَعْدِي إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور ایک سنت رسول اللہ۔ اس وقت دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتاب اللہ ہے اور یہ سنت رسول اللہ ہے۔
یہ کتاب اللہ ہے، یہ حفاظ ہے جن کو اللہ نے حافظ بنایا ہے، ان کے سینے میں قرآن کو دے دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اور یہ سنت رسول اللہ کے حامل ہیں جو اپنے دلوں میں اللہ کے نبی کی ہزاروں حدیثوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ضرور ہے، حالات ضرور ہیں، سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، یاد رکھو سب کچھ سودا کر لینا لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ ہمارے اکابر کی زندگی پڑھ لیں کہ انہوں نے سب کچھ کر لیا لیکن اپنا ایمان نہیں دیا ہے، اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، شیطان ہم کو مایوس کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس لیے مایوس کرتا ہے کہ وہ خود مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے ہم کو بھی مایوس کرتا ہے کہ نماز سے کیا ملے گا تجھے، عبادت سے کیا ملے گا، کون تیری حفاظت کر رہا ہے، کون سا اللہ تیری مدد کے لیے آ گیا، اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں، کون اللہ مدد کے لیے آ رہا ہے، یہ ہمیں مایوس کر رہا ہے۔ لیکن مایوس کبھی نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے سجا لو اور سنت رسول سے سجا لو، انشاءاللہ تعالی قدم قدم پر اللہ تعالی مدد اتارتا رہے گا، اور اس اللہ کے سامنے روتے رہے، رونے کا مجاز بنائے، رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنا لے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنی تقدیر پر رویا کرے کہ اللہ نے رونے کی دولت تم سے ختم کر دی۔ اور آخری بات پر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ سے یوں کہا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے یوں کہا کہ موسیٰ تو کہتا ہے کہ گناہ کرنے پر یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، عزت چلی جاتی ہے اور دولت چلی جاتی ہے، نہ میری عزت جا رہی ہے نہ میری دولت جا رہی ہے، میں تو بہت شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہوں، گناہ سے کیا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے رب کریم سے جب یہ سوال کیا کہ اللہ وہ اتنے گناہ کر رہے اس کے باوجود تو نے کچھ نہیں لیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے لیا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ فرمایا کیا لیا؟ فرمایا میں نے عبادت کی لذت کو ختم کر دیا ہے، دعاؤں کی لذت کو ختم کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کبھی اللہ عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، کبھی گناہ کبھی دعاؤں کی لذتیں لے لیا کرتا ہے، کبھی رونے کی دولت کو بھی چھین لیا کرتا ہے اور دل کو پتھر کی طرح بنا لیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ حق تعالی ہمارے اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا حبیب صاحب نے جو بہت سارے پروگرام جو تمہارے سامنے رکھے، مثلا تخصص فی الافتاء یہاں شروع ہونے جا رہا ہے، اسی طرح ایک بہت بڑا جو پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کو اور ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرمائے کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو لائر بن رہے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں اور جو اپنی تعلیم کے پیچھے 1-1 لاکھ اور 1.5 لاکھ ٹیوشن کے اندر خرچ کر رہے ہیں، مولانا نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا کہ میں میرے وہاں دارالاقامہ رکھوں گا، ہاسٹل رکھوں گا، اور ان ڈاکٹر بننے والوں کو، لائر بننے والوں کو، انجینئر بننے والوں کو میں میرے وہاں رکھوں گا، اور ان کو جو ہے ٹیچنگ کلاس چلائیں گے، ان کو ٹیوشن دیا جائے گا، جس کے پیچھے ہر مہینے 1.5 لاکھ خرچ ہو رہا تھا۔ مولانا کہتے ہیں معمولی پیسوں کے اندر، یا غریب ہے تو بلا پیسوں کے، لڑکوں کے لیے علیحدہ نظام، لڑکی کے لیے علیحدہ نظام، پھر اس کے ساتھ دینی نظام تاکہ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے، وہ نمازوں پر بھی باقی رہے، ان کی زندگی خوبصورت رہے اور دنیا کے ہوتے ہوئے وہ دین کو نہ چھوڑے۔ اس کے لیے ایک لمبا پلان انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا ہے۔ اللہ اس پلان کو خوب قبول فرمائے اور اس کو بارآور فرما دے، اور حق تعالی اور اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بہترین کالج تک ان کو پہنچا دے، ایک بہترین یونیورسٹی تک پہنچا دے۔ یہ انسان ہی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ملائکہ نہیں آیا کرتے ہیں، اور انسان وہ کرتا ہے جو باہمت ہوا کرتا ہے۔ ہمت مردہ تو مدد خدا، ایک انسان جب عزائم لے کر کے اٹھتا ہے تو پھر اللہ کی نصرتیں اترتی ہے، اللہ کی مددیں اس کے لیے اترا کرتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک جامعہ تھا جو کسی زمانے میں بہت چھوٹا تھا، اور پترے والی مسجد کے نام سے یہ مشہور تھا، اور پترے والی واقعتاً مسجد تھی جہاں ان کے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، اور بہت کم بچے تھے کہ جن کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ کیا معلوم تھا حضرت مولانا فضل صاحب رحمت
اللہ علیہ کو کہ میرا ہونہار بیٹا جو آگے چل کر کے جامعہ کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وسعت کا اس سے کام لے لیا کرے گا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اس ادارے کی خصوصاً اور تمام اداروں کے عموماً اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. عید و آزمن واس جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.